بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورتوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، کس ترتیب سے سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وہ فرض ہوں، یعنی فرض کی نماز ہو، یا سنتوں کی نماز ہو، یا نوافل کی نماز ہو، یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس میں سورتوں کی ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلی رکعت میں 28 پارے میں تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں آپ 25 پہ تلاوت کر لیں، تو یہ ترتیب نہیں ہے، یہ ایک الٹ گیم چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی ترتیب ایسے ہونی چاہیے، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں 28 پارے میں تلاوت کی ہے تو دوسری رکعت میں 29 میں تلاوت کریں، یعنی آگے کی طرف آپ متوجہ ہوں، آگے کی طرف تلاوت کریں۔ لیکن کم از کم اتنا دیکھیں کہ آپ نے کسی بڑی صورت سے تلاوت کی ہے تو اس کے بعد کم از کم ایک رکوع اور دوسرے رکوع سے تلاوت کریں، یا مثال کے طور پر ہم چھوٹی صورت تلاوت کرتے ہیں اور درمیان میں چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں کم از کم 2 صورتوں کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک صورت کی تلاوت کریں اور ایک چھوڑ کے اگلی صورت کی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے شرعاً طور پر علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس طرح کی ترتیب ہو کہ آپ نے جس سپارے سے جس سورت کو انتخاب کیا ہے اس کی پہلی 3 آیاتیں یا 4 آیاتیں آپ نے پڑھی ہیں تو کم از کم آگے والی ترتیب ہو۔ اگر اس کے ساتھ والی آگے پڑھ لیں یہ بھی بہتر ہے، اور ورنہ اس سے آگے والی جو ہے، یعنی آگے والا پارہ یا آگے والی صورت، اس میں سے انتخاب کریں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا خوبصورت عمل ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں اور یعنی 28 پہلی رکعت میں 28 پارے کی تلاوت کی ہے، دوسری میں 25 کریں، یا 20 پارے کی، یا 18 پارے کی، یا 15 پارے کی۔ اس طرح کر کے ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں، ہم پڑھنے نماز آتے ہیں تو کم از کم ان انداز سے پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ نماز خوبصورت ہو جائے۔ جب نماز ہماری خوبصورت ہو جائے گی تو یقیناً ہمیں سجدے کرنے میں بھی سکون اور مزہ محسوس ہوگا، لطف محسوس ہوگا، اور ہماری عبادت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی اور نماز کے مسائل سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔